کرے گا اس آدمی پر قربانی بھی واجب ہے۔ ہاں قربانی کسی شخص پر واجب نہ ہو، اپنے طور پر وہ کرے تو وہ قربانی اس کو ہو جاتی ہے، ثواب اس کو ملتا ہے۔ لیکن ایسا انسان کہ جس پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہیں کرے گا وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اور صاحب نصاب کیا چیز ہے؟ تو حدیث شریف سے جو صاحب نصاب کا پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کیونکہ قدیم زمانے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس سے پہلے اور اس سے بعد بھی کئی عرصہ تک جو لوگوں کا لین دین ہوتے تھے وہ زیادہ تر جنس کی شکل کے اندر ہوتے تھے، یعنی درہم دینار یا روپیہ پیسہ کم تھا، یعنی کھجوریں تھی، گندم تھی، جو تھی، انگور یا اس قسم کے جو بھی اجناس تھے ان کے ذریعے سے یعنی لین دین خرید و فروخت ہوتی تھی، یا جانور تھے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، فرمایا کہ جس شخص کے پاس 5 وسق سے زیادہ کھجوریں ہوں تو اس آدمی پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو وسق جو ہوتا ہے ایک وسق وہ 5 من کا یا 6 من کا ہوتا ہے۔ اگر 6 من کا وسق لگایا جائے تو وہ 30 من کھجوریں بن جاتی ہیں۔ تو یہ تشریح میں نہیں کرتا کہ علم کے سمجھانے کے لیے اور حوالے کے طور پر حضرت علامہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور شیخ الحدیث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے حدیث کی معارف الحدیث، اس کے اندر انہوں نے اس کی مکمل وضاحت لکھی ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ 30 من کھجوریں جو تھیں اس وقت کے اعتبار سے، فرمایا 30 من کھجوریں پورے سال کے ایک انسان جو عیالدار ہوتا تھا اس کا خرچہ چلانے کے لیے 30 من کھجوریں کافی ہوتی تھی۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ 5 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور 5 اونٹوں کے مطلب انہوں نے لکھا کہ 5 اونٹوں کی مالیت اتنی بنتی تھی کہ اس شخص کے سال کے اخراجات کے لیے وہ کفایت کرتے تھے۔ اس لیے ان 2 حدیثوں کا ہم بنیاد بنائیں تو صاحب نصاب کا پتہ چلے گا کہ صاحب نصاب کون ہے، کیونکہ آگے چل کر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کی وضاحت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے ان 2 حدیثوں کو میں نے بنیاد بنایا۔ تو اب ان 2 حدیثوں یہ پتہ چلا کہ جو زمانہ ترقی کرتا گیا اور زمانے کے حالات جب ترقی کرتے ہیں تو تغیر و تبدل آتے رہتے ہیں، لیکن قرآن وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ جتنا بھی تغیر اور تبدل ہوگا اس وقت اعتبار سے ہم بنیاد قرآن اور حدیث کو بنائیں۔ اب جب حدیث کو ہم بنیاد بنائیں تو گویا حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب نصاب جو کہا جاتا ہے تو صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کی حاجتیں اصلیہ پوری ہوں، یعنی اس کو مکان کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کا اپنا مکان ہے، اور اس کو لباس کی کوئی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اور اس کی بیوی بچوں کا لباس کا وہ انتظام کر سکتا ہے سال بھر کا، اور اس کی بیوی بچوں کے سال بھر کے کھانے پینے کے اخراجات وہ خود سے طے کر سکتا ہے، باہر سے کسی کو اس کو صدقہ یا زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا آدمی صاحب نصاب ہے۔ اب یعنی وہ جو 5 وسق کھجوریں اور 5 اونٹوں کا ذکر ہوا تھا، اس زمانے کے اندر نہ کھجوریں ہیں نہ اونٹ ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کا سال کے جو اخراجات ہیں کیا وہ اپنے سال کے اخراجات کے لیے اس کو ضروریات کے لیے کسی صدقہ زکوٰۃ کی بیرونی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر تو وہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت نہیں پڑتی تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہے۔ جب وہ صاحب نصاب ہے، اب سال گزرنے کے بعد اس کے پاس اگر 50,000 روپیہ بھی باقی ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اور تھوڑا سا ایک علمی نقطہ آگے جو کر جس کے اندر تھوڑا سا عوام پیدا ہو جاتا ہے تعلیم یافتہ طبقے کے اندر، کہ فقہاء نے جو یہ لکھا کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا شبہ پڑتا ہے، اس لیے کہ چاندی جو ہے اس کی قیمت
غالباً میں نے پوچھا نہیں ہے، معلومات نہیں کی، لیکن اندازہ میرا یہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ چاندی فی تولہ بازار میں 2000 سے 2500 تک ہوگا۔ تو اگر اس کو آپ 2500 لگائیں یا چلو 3000 لگا لیں تو اس کی مالیت بن جائے گی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ، 52.5 تولے چاندی کی۔ لیکن سونا اس وقت جو 1 لاکھ یعنی فی تولہ ہے تو 7.5 تولے کی قیمت تو 7.5 لاکھ روپیہ بنے گی۔ اب چاندی اور سونے کے نصاب کے اندر بڑا فرق آتا ہے۔ اس کا حل بھی مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث کے اندر لکھا ہے۔ فرمایا کہ علماء وقت کو چاہیے کہ وہ اس پر اجتہاد کریں، اور فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کی بنیاد چاندی کو بنائیں، اور یہی بات سیرت الرسول کے اندر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے باب کے اندر لکھی ہے۔ افسوس کہ ہمارے صاحب علم بھی کتب کی طرف نہیں جاتے، جو باتیں بس منقول در منقول ہوتی ہیں، جس طرح عوام کے اندر ایک رواج پڑ جاتا ہے تو وہ بھی اسی کی ایسے ہی ان کا بھی یہ حال ہے۔ لیکن ان کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ 2 حدیث اور 2 بزرگان دین اور 2 معتبر علماء دین کی رائے کی روشنی کے اندر پھر اس لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا سونے کے متعلق کہ جس گھر کے اندر اگر 1 تولہ بھی سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن انہوں نے آگے وضاحت نہیں لکھی۔ وضاحت اس کی یہی ہے کہ بنیاد یعنی چاندی کے نصاب کو بنایا جائے گا۔ جب چاندی کے نصاب کا آپ بنیاد بنائیں گے، پھر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہو، آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ اضافی ہو، آپ کے پاس زائد مکانات ہوں، آپ کے پاس زائد جو بھی بینک بیلنس ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہوگی اور ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ اس بات کو یہ سمجھ لیں، یہ بنیادی مسائل کی باتیں ہیں، زکوٰۃ اور قربانی۔ اب قربانی جو ہے سال کے بعد جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے اور 10 ذی الحجہ کا دن جب آ جائے تو صاحب نصاب شخص پر، صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر ایسا شخص قربانی نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بڑی وعید سنائی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ گویا دوسرے لفظوں میں گویا اللہ کے نبی نے اس کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی جب ایک مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے تو قربانی کا بدلہ جو ہے کوئی دوسرا صدقہ یا کوئی دوسری مال اور پیسہ صدقہ کرنا اس کی کفایت نہیں کر سکتا۔ وہ قربانی کے دنوں کے اندر ہی قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ بھی مسئلے کی بات ہے، اس کی بھی سمجھیں کہ ایک شخص پر قربانی واجب تھی، اس نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، کسی غلطی کی بنیاد پر یا مصروفیات کی بنیاد پر وہ اس نے قربانی نہیں کی۔ اب اس قصے میں قربانی باقی ہے، خواہ وہ 1 سال کی باقی ہے، خواہ وہ 10 سالوں کی باقی ہے، جتنے سالوں کی باقی ہے۔ ایسا شخص قربانی کے دن گزرنے کے بعد، جس طرح نماز کی قضا ہے، نماز کی قضا نماز ہی کے ذریعے سے ہے، روزے کی قضا روزے رکھنے کے ذریعے سے ہے، لیکن قربانی کی قضا اب وہ جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ وہ قربانی کے جانور کے برابر کی مالیت اللہ کے راستے کے اندر فقراء کے اندر تقسیم کر دے، یہ اس کو قربانی کی قضا بن جائے گی۔ لیکن قربانی کے دنوں کے اندر جب قربانی اس پر واجب ہے، اگر وہ قربانی جان بوجھ کر نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یہ یعنی بھول چوک یا کسی غلط فہمی یا غلطی کی بنیاد پر قربانی رہ جانے کا یہ مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ ہماری عوام کے اندر جو یہ مشہور ہے ساتھ کا، کہ میں نے ساتھ قربانی آپ نے کر دی، ساتھ میں نے بیوی کی کر دی، ساتھ میں نے فلاں کی کر دی، یہ ساتھ کے اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ قربانی ایک انسان کی عمر 100 سال ہے، اگر وہ 15 سال کے بعد جب بالغ ہوا اور وہ صاحب نصاب تھا، اللہ کے فضل سے اس کے پاس ساری حاجت اصلیہ پوری تھی، اگر اس کی 100 سال کی عمر ہے وہ 100 سال تک قربانی کرتا رہے۔ ہاں اگر بیچ میں وہ غریب ہو جائے، کیونکہ انسان کی حالت ہے تو نہیں رہتی، اگر غریب ہو جائے تو پھر اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی، وہ قربانی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ساتھ کو کوئی تصور نہیں ہے، نہ اپنی قربانی کا، نہ ماں کی قربانی کا، نہ باپ کی قربانی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، یا اپنی ماں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، یا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اس میں بھی 2-3 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات
ہمارے علاقوں میں تو یعنی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن شہروں کے اندر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاموں سے بعض اوقات بیویاں میتر ہوتی ہیں۔ اب قربانی ہر عاقل بالغ، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے اور مقیم ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کیا آئے گی؟ وہ واجب ہے۔ تو خاوند اگر صاحب نصاب ہے وہ تو اپنی قربانی کرے گا، اگر بیوی صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی الگ کرے گی۔ اسی طرح کوئی بیٹا صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی الگ کرے گا۔ ہاں اگر ان میں ان کے گھر کے اندر صاحب نصاب ایک ہی شخص ہے، خواہ وہ والد ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا، بیٹا اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی کرے گا، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی کرے گا۔ اس مسئلے کو بھی سمجھو، جو آدمی صاحب نصاب ہو جائے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب رہی قربانی دوسروں کی کرنی ہے، کسی دوسروں کو اپنی قربانی کے اندر شامل کرنا ثواب کی غرض سے، تو انسان تمام زندہ اور مردوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ زندہ انسان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کے والدین زندہ ہیں لیکن وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنی قربانی بھی کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین کے ثواب کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی قربانی بھی کرے، والدین کی طرف سے بھی قربانی کرے، یا استاد یا پیر کی طرف سے بھی انسان قربانی کر سکتا ہے، کسی بھی مسلمان کی طرف سے قربانی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کو جو اپنی واجب قربانی ہے وہ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ دوسرے کی طرف سے اصال ثواب کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی سہولت ہے، اگر اس کو آپ اپنے پالے باندھ لیں تو اس جھنجھٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک مسئلہ تو یہ رہا مسئلہ والدین کا، جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ، تو اگر ایک اولاد نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اپنا فرض زکات، اپنے فرض نماز روزہ جو نیک کام وہ کرتا ہے، والدین کو خود بخود اس کے فرائض میں سے بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر نفلی کام کرتا ہے اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے خاص اگر اس کو ہم مختص کریں تو فقہاء نے بھی لکھا ہے شامی کے اندر اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، ایک قربانی کے اندر ایک قربانی جو آپ نے واجب کر دی اپنی طرف سے، اس کے بعد دوسری قربانی جو آپ ایصال ثواب کی غرض سے کرنا چاہتے ہیں، پوری تو امت مسلموں کو بھی آپ ایک قربانی کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی میں نے اپنی طرف سے کر دی ہے اور یہ قربانی میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جتنے صحابہ، تابعین، اولیاء، علماء اور عام عوام الناس جو گزر چکے ہیں، میں اس نیت سے یہ قربانی کرتا ہوں اس کو ثواب ان کو پہنچے تو وہ سب کو ثواب پہنچتا ہے۔ کیوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے، آپ نے قربانی کی، ایک قربانی آپ نے اپنی طرف سے کی اور دوسری قربانی کی آپ نے کہا یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر فقہاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ ایک قربانی کے اندر اپنی فرض واجب قربانی ادا کرنے کے بعد دوسری قربانی کے اندر آپ بہت سے لوگوں کی ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب اپنی واجب قربانی کر دی، اس کے بعد اگر آپ کوئی قربانی کرتے ہیں تو آپ پوری امت مسلمہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی نیت بھی کر سکتے ہیں، پورے خاندان کی نیت بھی کر سکتے ہیں، تو اس پہ ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور جن جن کا آپ ارادہ کریں گے وہ سب اس کو ثواب پہنچے گا۔ تو یہ ساتھ والا جو تصور ہے یہ کوئی تصور نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکالیں اور ٹھیک طریقے سے جو ہے یعنی قربانی جو ہے کہ مسائل جو ہے اس کو آپ سمجھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔